آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ مچھیروں کے حقوق کے لیے آپ نے آواز اٹھائی؟ ڈسپیوٹ ہے پاکستان کا اور انڈیا کا۔ پاکستان کے جو مچھیرے ہیں، جو انڈین کوسٹ گارڈ ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں 10 سال 20 سال 5 سال، نہ ان کی فیملیز کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں موجود ہیں، انڈیا کی کس جیل میں موجود ہیں۔ میں ان کو اپنی فری قانونی خدمات دوں گا۔ ایسی آگ ہے جس میں دونوں ملکوں کی عوام جل رہی ہے۔ پاکستان کے مچھیرے بھارتی قیدوں میں موجود ہیں، بھارتی مچھیرے پاکستانی جیلوں میں موجود ہیں۔ میرے خیال میں پاکستانی اور بھارتی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ جو کونسلر ایکسیس ایگریمنٹ ہے اس کو سیاست کی نظر نہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ علی چنگیزی سندھو، جو کہ مچھیروں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور جانیں گے انہوں نے کب سے یہ کام سٹارٹ کیا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سندھو صاحب، بتائیے گا کہ آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ مچھیروں کے حقوق کے لیے آپ نے آواز اٹھائی؟ اس طرح ہے کہ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کا میں چونکہ لیگل ایڈوائزر ہوں، اور ان کے چیئرمین صاحب نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو مچھیرے ہیں، جو انڈین کوسٹ گارڈ ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں جب وہ فشنگ کے لیے جاتے ہیں۔ ایک سرکریک کا انفیکٹ ایک ڈسپیوٹ ہے پاکستان کا اور انڈیا کا، تو جب وہ اس ایریے میں جاتے ہیں تو انڈین کوسٹ گارڈ ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں، اور 10 سال 20 سال 5 سال، نہ ان کی فیملیز کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں موجود ہیں، انڈیا کی کس جیل میں موجود ہیں، اور کیا ان کی صحت کی کیا صورت حال ہے، اور ان کی جو کورٹ میں پروسیڈنگز چل رہی ہیں، پری ٹرائل پروسیڈنگز ہیں، پوسٹ ٹرائل پروسیڈنگز ہیں، وہ کیا ہیں، ان کو سزا کتنی ہوئی ہے، اور کب ان کی سزا کمپلیٹ ہو رہی ہے، اور سزا کمپلیشن کے بعد وہ کب آ رہے ہیں۔ اس طرح کے مسئلے مسائل تھے جن کی وجہ سے مجھے بڑا یہ ایک دکھ بھری داستان انہیں سنائی، اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جو پاکستانی مچھیرے ہیں جو انڈین جیلوں میں موجود ہیں، گجرات ہے، اتر پردیش ہے، اور بھی بہت ساری جیلیں ہیں جہاں وہ ان کو قید رکھا گیا ہے، قید کیا گیا ہے، تو میں ان کو اپنی فری قانونی خدمات دوں گا۔ فری مطلب آپ فری آف کاسٹ ان کا کیس لڑیں گے؟ جی بالکل، میں ان مچھیروں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے میں نے یہی اندازہ لگایا اور فیصلہ کیا کہ میں اپنی تمام تر قانونی خدمات وہ ان کے لیے مفت دوں گا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح کا کیس مطلب لڑتے رہے ہیں؟ جی بالکل، اس سے پہلے ایک ایرانین نیشنل تھا، ایک بابا جی تھے جو کہ ایران سے آئے تھے، اور ان کی عمر تقریباً 75 سال ہو گئی تھی جب وہ پاکستان آئے تھے، 17-18 سال کے تھے، اور پھر ان کی نیشنلٹی کا ایشو تھا، اس کو ثابت کرنا تھا، ان کے ڈاکومنٹس گم ہو گئے تھے، پاکستان میں پچھلے 50 سال سے وہ غیر قانونی طور پہ مقیم تھے، تو پاکستانی گورنمنٹ اور ایرانی سفارت خانے کی ان کے توسط سے مجھے ایران بھیجا گیا، اور وہاں ہم نے کیس کانٹیسٹ کی، اور الحمدللہ وہ بابا جی ایران میں موجود ہیں۔ اچھا سندھو صاحب، مجھے بتائیے گا، پورے دنیا میں فشنگ کی جاتی ہے، لوگ سمندر میں اترتے ہیں، فش پکڑتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا میں کیا وجہ ہے کہ فش پکڑنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کو ہی پکڑ لیا جاتا ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور یہ بیسک سوال ہے۔ اس مدعے کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان اور انڈیا کا جو میری ٹائم بارڈر ہے وہ ڈسپیوٹیڈ ہے اور انڈیمارکیٹڈ ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں سرکریک ڈسپیوٹ۔ اب سرکریک ڈسپیوٹ کو اب تھوڑا سا ٹیکنیکل اس کو سمجھیں کہ یہ تقریباً 96 کلومیٹر کی لانگ واٹر سٹرپ ہے، جو کہ انڈیا کے صوبہ ہے گجرات، اس کا علاقہ ہے کچھ، اور پاکستان کا صوبہ ہے سندھ۔ اس کے درمیان یہ سٹرپ موجود ہے جو کہ عریبین سی میں ہے، تو یہ میری ٹائم بارڈر کی انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کلیم کرتا ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ ہمارا ہے، جبکہ انڈیا کلیم کرتا ہے کہ یہ ایریا ہمارا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھارتی ماہی گیر آتے ہیں پاکستانی حدود میں یا اس کچھ کی حدود میں، تو ان کو پاکستانی جو میری ٹائم ایجنسی ہے یا سیکورٹی ایجنسی ہے وہ اریسٹ کر لیتی ہے، ان کو ملیر جیل میں رکھا جاتا ہے کراچی میں۔ اور اگر پاکستانی مچھیرے مچھلیاں پکڑتے ہوئے ایک اچھی کیچ کی تلاش میں جاتے ہیں، تو وہ اس واٹر میں چلے جاتے ہیں، اس پانی میں چلے جاتے ہیں جو پاکستان اور انڈیا کا ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، تو ان کو انڈین کوسٹ گارڈ وہ اریسٹ کر لیتے ہیں۔ تو اسی کشمکش میں آج تک یہ معاملات چل رہے ہیں، اور پاکستان اور انڈیا کا، پاکستان اور بھارت کا جو ڈسپیوٹ، جو آبی حدود ہے، وہ ابھی تک ڈسپیوٹیڈ ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان سے جب انڈیا جاتے ہیں تو ان کو ریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور انڈین جب پاکستان کی حدود میں آتے ہیں تو انہیں ریسٹ کر لیا جاتا ہے،
میں نے دیکھا کہ جب ماہی گیروں کو چھوڑا گیا پاکستان کی جانب سے تو ان کو 5,000 روپیہ دے کے اور ان کو کپڑے نئے پہنا کے تو بڑی اچھے طریقے سے چھوڑا گیا، جبکہ انڈیا کی جانب سے جو ماہی گیر پاکستان واپس آتے ہیں تو ان کے ذہنی توازن بھی نہیں ٹھیک ہوتے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا کہ ایک تو ہمیں اس چیز کو پولیٹیسائز نہیں کرنا ہے، جس طرح کہ یہ میٹر پولیٹیسائز ہو گیا. مثلا دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 2008 میں کونسلر ایکسیس ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس ایگریمنٹ کے تحت اس کی جو کلاز 1 ہے اس میں یہ درج تھا، اس میں یہ موجود ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو بھی قیدی، جو بھی پریزن ان کو قید کریں گے، ان کو پکڑیں گے، اس کو ایک تو 3 مہینے کے اندر اندر آپ کونسلر ایکسیس دیں گے. اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہر سال کے 1 جنوری کو اور 1 جولائی کو جو قیدیوں کی لسٹیں ہیں ان کا تبادلہ ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی یہ میٹر اتنا پولیٹیسائز ہو گیا، اتنا پولیٹیسائز ہو گیا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ ان کی جب ایک ٹسل ہوتی ہے اس وقت یہ نہ لسٹوں کا تبادلہ کرتے ہیں، نہ کونسلر ایکسیس ایگریمنٹ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. جب ان کے معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں تب یہ قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو جاتا ہے، اور جو کونسلر ایکسیس ایگریمنٹ ہے اس کے جو کانٹینٹس ہیں اس کے اوپر یہ اس کو فالو بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کیسے بھی ہوں، آپ کو کم از کم یہ والا میٹر، فشرمین کا میٹر دونوں سائڈ سے، کیونکہ پاکستان کے مچھیرے ان کی جیلوں میں ہیں، ان کے مچھیرے پاکستان کی جیلوں میں ہیں. ابھی جو 2022 کی رپورٹ جو لسٹیں شیئر ہوئی ہیں کونسلر ایکسیس ایگریمنٹ کے کلاز 1 کے مطابق، اس میں انڈین کی جو انڈیا کی جیلز ہیں اس میں تقریباً 461 پاکستانی موجود ہیں، جس میں سے 345 سویلینز ہیں اور 116 فشرمین ہیں. پاکستان کے 116 مچھیرے وہ انڈین جیلوں میں موجود ہیں، جبکہ اگر اس کے متبادل دیکھا جائے تو 682 انڈین قیدی پاکستان کی جیلوں میں موجود ہیں، اس میں سے جو 49 ہیں وہ سویلینز ہیں، جبکہ 633 فشرمین ہیں. یعنی کہ پاکستان کے جو فشرمین ہیں ان کی تعداد 116 ہے جو کہ انڈین جیلوں میں ہیں، جبکہ انڈین جو فشرمین ہیں جو مچھیرے ہیں ان کی تعداد 633 ہے جو کہ پاکستان کی ملیر جیل میں موجود ہیں. تو اس میٹر کو اتنا پولیٹیسائز نہ کیا جائے. اس کیس کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا کہ اس میں کتنی پروگرس کر چکے ہیں اب تک؟ اس میں ابھی تو ہم نے جو انفارمیشن کمیشن ہے اسلام آباد میں، اس کو ہم نے لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کی جائے کہ آپ کے پاس جو لسٹیں آئی ہیں وہ اپڈیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں، کتنے پاکستانی مچھیرے وہ ان کی جیلوں میں موجود ہیں، اور کیا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ ان کی پری ٹرائل پروسیڈنگز کیا ہو چکی ہیں، پوسٹ ٹرائل پروسیڈنگز ان کی کیا ہو چکی ہیں، ان کے کتنی سینٹینس باقی ہے. یہ ساری ڈیٹیل ان کا دینا رائٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2018 میں سپریم کورٹ کی تین رکنی بینچ تھا، جس میں پارٹی تھا، فارن منسٹری تھی، آپ کی انٹیریئر منسٹری تھی، آئی تھنک فشری ڈپارٹمنٹ بھی تھا. تو 3 رکنی بینچ نے، سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور یہ ڈائریکشن دی فارن منسٹری کو کہ آپ ایک ویب سائٹ بنائیں، ویب سائٹ کے اوپر جتنے بھی پاکستانی ماہی گیر ہیں ان کا ڈیٹا اپلوڈ کریں کہ وہ کب سے ان جیلوں میں موجود ہیں، ان کی کون سی پروسیڈنگز ہو چکی ہیں، ان کی ہیلتھ کنڈیشنز کیا ہیں، اور کب وہ واپس آ رہے ہیں، کب ان کی سینٹینس ختم ہو رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کی کمپلائنس نہیں کی گئی فارن منسٹری کی طرف سے. سندھو صاحب مجھے بتائیے گا ان مچھیروں کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں اب تک آپ نے؟ سب سے پہلے تو میں نے رائٹ کمیشن اسلام آباد ان کو ایک لیٹر لکھا ہے ایفیڈیوٹ کے اوپر کہ وہ مجھے انفارمیشن پرووائڈ کریں کہ کون کون سے مچھیرے، کیا کیا ان کے نام ہیں، کیونکہ 2018 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ، جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا، جو ان کی ڈائریکشنز تھی اس کے مطابق فارن منسٹری کا یہ کام تھا انٹیریئر منسٹری کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے ایک ویب سائٹ بناتے جس کے اوپر سارا ڈیٹا موجود ہوتا، جبکہ یہ نہیں کیا گیا. تو میں نے ان کو لیٹر لکھا ہے کہ آپ مجھے ساری انفارمیشن پرووائڈ کریں کہ کون سی پروسیڈنگز چل رہی ہیں، کب جو پاکستانی مچھیرے ہیں ان کی رہائی کب ممکن ہے، اور ان کو کتنی سزا جو بھارتی عدالتیں ہیں ان سے ملی ہے، تاکہ ان کو ہم انصاف کی فراہمی ان کو یقینی بنایا جائے. کیا ارادہ رکھتے ہیں جتنے بھی مچھیرے انڈیا میں موجود ہیں ان کو پاکستان واپس لے کے آئیں گے؟ میں راحت اندوری صاحب کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر ہدیہ کروں گا. اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایسا ایشو ہے
کہ پاکستان کے مچھیرے ان کی بھارتی قیدوں میں موجود ہیں، بھارتی جیل میں موجود ہیں، جبکہ بھارتی مچھیرے پاکستانی جیلوں میں موجود ہیں. تو یہ ایک ایسی آگ ہے جس میں دونوں ملکوں کی عوام جل رہی ہے، ان کی فیملیز جل رہے ہیں، ان کے سٹیزنز ہیں وہ جل رہے ہیں. جبکہ اگر آپ انٹرنیشنل لاء کی بات کریں، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے بہت سارے آرٹیکلز ہیں جو رائٹ ٹو فیملی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، رائٹ ٹو سٹیزن شپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، رائٹ ٹو جسٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو میرا تو بڑا پرنسپلڈ پوائنٹ ہے اور سٹانس ہے کہ میرا کام ہے انسانیت کی بنیاد کے اوپر اپنی مفت قانونی خدمات مہیا کرنا، تاکہ میں اپنی زندگی میں کچھ بہتر کر سکوں. مجھے بتائیے گا انڈین اور پاکستانی حکومت کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ اس سوال کے اوپر مجھے پھر راحت اندوری صاحب یاد آ گئے ہیں. جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو، تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمینوں کو لال کر دو. میرے خیال میں پاکستانی اور بھارتی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ جو کونسلر ایکسیس ایگریمنٹ ہے اس کو سیاست کی نظر نہ کریں، سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائیں. بہت شکریہ علی چنگیزی سندھو صاحب آپ کا. جی ناظرین، میرے ساتھ ایڈوکیٹ علی چنگیزی سندھو موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن ظفر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.